آج ہمارا سبق حروف مقطعات کا ہے۔ دیکھنے میں تو بظاہر یہ ایک ہی ورڈ نظر آتا ہے، ہم سمپل سی اس کی ادائیگی کر لیتے ہیں اور بس ختم۔ لیکن اگر ہم تجوید کو مد نظر رکھتے ہوئے قرآن پاک کو پڑھیں تو ایک ورڈ میں تجوید کے کتنے قواعد موجود ہوتے ہیں یہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا۔ اس لیے آج ہم تجوید کے مطابق ان کلمات کو پڑھنا سیکھیں گے۔ جہاں دیکھیں یہاں پہ الف سے پہلے زبر ہے، الف مدہ ہے، اور حروف مدہ کے بعد سکون اصلی ہے تو یہاں پہ مد لازم ہوگا، اور میم ساکن کے بعد دوسری میم آ جائے تو وہاں پہ ادغام شفوی ہوتا ہے، تو یہاں پہ ادغام شفوی ہوگا۔ ادغام کا معنی ہوتا ہے ایک ورڈ کو دوسرے ورڈ کے اندر ڈال کر پڑھنا۔ ہم ایک میم سے بنا کر پڑھیں گے، اور یہاں پہ میم مشدد ہے تو ہم غنہ بھی کریں گے۔ یا ساکنہ سے پہلے زیر ہے یا مدہ ہے، اور حروف مدہ کے بعد سکون پھر سے اصلی ہے، یہاں بھی مد لازم ہے۔ لام اور میم کو 3 الف کی مقدار کھینچ کر ادا کریں گے۔ الف لام میم، یہاں بھی سیم قاعدہ ہے یہاں تک، بس تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے کہ الف سے پہلے زبر ہے، الف مدہ ہے یہاں پہ، اور را کے اوپر زبر ہے تو را کو ہم پور پڑھیں گے۔ الف لام را، یہاں بھی الف سے پہلے زبر ہے، الف مدہ ہے، اور یا ساکنہ سے پہلے زیر ہے یا مدہ ہے، اور میم کے اوپر سکون اصلی ہے تو یہاں مد لازم آئے گی۔ ہا کو 1 الف کی مقدار اور میم کو 3 الف کی مقدار کھینچیں گے۔ ہا میم، یہاں پہ یا ساکنہ سے پہلے زبر ہے یا لین ہے، اور حروف لین کے بعد نون کے اوپر جو سکون ہے وہ اصلی ہے، اور اسے عین نہیں پڑھنا، عین سین نہیں پڑھنا، عی کی آواز آنی چاہیے۔ یہاں پہ یا ساکنہ سے پہلے زیر ہے یا مدہ ہے، یہاں بھی سکون اصلی ہے تو یہاں بھی مد لازم ہے، اور یہاں بھی سیم قاعدہ ہے، الف سے پہلے زبر ہے، الف مدہ ہے، فا کے اوپر سکون اصلی ہے، یہاں بھی مد لازم ہے۔ اور یہاں پہ آپ دیکھیں نون ساکن کے بعد سین ہے تو یہاں پہ اخفا ہوگا، اس لیے ہم یہاں پہ اخفا کر کے ادا کریں گے۔ یہاں بھی نون ساکن کے بعد قاف ہے، اخفا ہے تو ہم ناک میں آواز لے جا کر غنہ کر کے ادا کریں گے۔